الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ اس کی لائف ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایسا فیز آتا ہے یا ایسی سٹیج آتی ہے کہ جہاں پہ وہ اس زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت غیر معمولی فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ بات بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے خودکشی، کہ کوئی بھی انسان خود کو مارنے کا فیصلہ کب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے اور کن حالات میں کرتا ہے اور کس ذہنی کیفیت میں کرتا ہے۔ آج اس ٹاپک کو ہم لوگ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں، ڈفرینٹ واکس آف لائف سے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان لوگوں نے بھی اس چیز کی اٹیمپٹ بھی کی ہے اور بعض اوقات بہت سکسیسفل اٹیمپٹ بھی کی ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اور اس ایشو کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب موجود ہیں۔ آج ان سے اس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی۔ سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح۔ السلام علیکم۔ سر، خودکشی پہ آج بات کرنی ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں اور اس کا مینٹل ہیلتھ سے کیا کنیکشن ہے؟ جی، یہ کویشچن تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا جواب دینا شاید اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ خودکشی مختلف وجوہات کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، لیکن اکثر خودکشی کا تعلق ذہنی صحت کی مختلف بیماریوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسا کہ ڈپریشن، انزائٹی، بائیپولر ڈس آرڈر، اسکیزوفرینیا، ڈرگ یوز کے مسائل۔ ذہنی صحت کی بیماریوں کی وجہ سے لوگوں میں اکثر نا امیدی، مایوسی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ان سے فرار کا واحد رستہ شاید خودکشی ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ذہنی صحت کے مسائل کو حل کرنے کے اوپر کام کریں، ان کو جلدی پک کریں اور ایسے لوگوں کو مدد فراہم کریں تاکہ خودکشی کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ سر، کیا آپ ہمیں اس بات کا کوئی جائزہ دے سکتے ہیں کہ خودکشی کس حد تک عام ہے اور کس کو سب سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی، یقیناً خودکشی جو ہے وہ صحت عامہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے، اس کے مطابق دنیا میں ہر سال 7 سے 10 لاکھ افراد کسی نہ کسی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ انڈر رپورٹڈ فگرز ہیں، شاید اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ خودکشی کرنے والے افراد میں کسی بھی عمر کے افراد ہو سکتے ہیں، لیکن 15 سے 29 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں موت کی دوسری بڑی وجہ خودکشی ہے۔ پاکستان کے بارے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ ریسرچ کا کلچر بھی نہیں ہے اور فیکٹس اینڈ فگرز بھی اس طرح نہیں ہیں، لیکن ابھی تک جو اعداد و شمار ہیں اس سال کے 2024 کے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 13,000 افراد نے خودکشی کی ہے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم ایک کتنے بڑے مسئلے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک حیران کن نمبر ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے یہ بتائیں کہ کیا انیشیل سمپٹمز یا علامات ہو سکتی ہیں کہ کسی کو خودکشی کا خطرہ ہے یا وہ اس چیز سے گزر رہا ہے؟ جی، بہت سارے ایسے وارننگ سائنز ہو سکتے ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے کہ کوئی بندہ ذہنی صحت کے کسی مسئلے سے دوچار ہے اور شاید خودکشی کے خیالات بھی اس کو آتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مایوسی کی باتیں کرنا، زندگی سے تنگ آنے کی باتیں کرنا، ایسے جذبات کا اظہار کرنا جیسے وہ تھک کے ہوں، بعض اوقات اپنی قیمتی اشیاء لوگوں کو دے دینا، وصیت کے بارے میں بات کرنا یا اپنے بچوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا کہ ان کا خیال رکھیں، روزمرہ کی روٹین میں تھوڑی چینجز آ جانا جیسے کہ نیند اور کھانے پینے کی عادات و اطوار میں تبدیلی آ جانا۔ تو بہت سارے ایسے وارننگ سائنز ہیں کہ آپ اپنے فیملی ممبرز میں اور جاننے والوں میں اگر یہ پک کریں تو آپ کو اندازہ لگانے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ سر، ہم جب ان علامات کو دیکھتے ہیں جو آپ نے بتائی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کسی ایسے شخص سے کیسے رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ جس کا یہ ہو کہ وہ شاید اس کیفیت سے گزر رہا ہو یا جد و جہد کر رہا ہو؟ جی، یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید ہم اگر کسی سے یہ سوال کریں کہ کیا ان کو خودکشی کی سوچیں تو نہیں آ رہی، تو شاید ہم ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کا سبب بن رہے ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس موضوع پہ جب بات کریں تو ہمدردی کے جذبے کے ساتھ کریں اور نان ججمنٹل طریقے سے بات کریں، اور جب ہم یہ بات کریں تو اس بات سے اگلے بندے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کرے، اور پھر ہم ان کی پیشہ ور مدد تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ہم کچھ اور کریں یا نہ کریں، اگر ہم ان کا ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ان کی بات کو سنیں تو شاید یہ بھی بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ سر یہ تو بہت معنی رکھتا ہے، تو سر یہ جو ذہنی صحت کے پروفیشنلز ہوتے ہیں جس میں سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، یہ جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، یہ خودکشی کو روکنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، جو پروفیشنلز ہیں ان کی تو خاص طور پہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ خودکشی کے خیالات کو پہچاننے میں اور جن لوگوں کو یہ خیالات آتے ہوں ان کی مدد کرنے میں ان کی ایک خاص ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ بیماریوں کو پہچاننے میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ اس بات کا اسیسمنٹ کے بعد یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات یہ مدد سمپل کاؤنسلنگ یا ایڈوائس کی شکل میں ہو سکتی ہے، بعض اوقات یہ مدد ان کو اپنی روزمرہ کے عادات اور اطوار کو بدلنے میں ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات یہ مدد دوائیوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، بعض اوقات یہ مدد سائیکو تھراپی کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور کچھ خاص کیسز میں مریض کو کچھ عرصے کے لیے اسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ تو پروفیشنلز جیسے کہ آپ نے کہا، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، سوشل ورکرز، ہمارے نرسز، وہ ان چیزوں میں خاص طور پہ ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ سر بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دماغی صحت کے مسائل کے حوالے سے مدد میں اب بھی ایک بدنما داغ ہے، تو سر اس مسئلے کو کم کرنے کے لیے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے، خاص کر کے وین اٹ کمز ٹو سوسائڈ یا خودکشی؟ مطیب صاحب، یہ بہت اچھا کویشچن ہے، اور یہ کویشچن ہمیں، ہماری سوسائٹی کو شاید یہ سوچنے پہ مجبور بھی کرے کہ مینٹل ہیلتھ کے اراؤنڈ اسٹگما کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں میں اسٹگما کم ہوا ہے اور لوگ اب سائیکیٹرسٹ کے پاس جنرلی جانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن پھر بھی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سیکشن ہے جو کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرنے کو موق کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اور آپ مختلف سوشل میڈیا جگہوں پہ آپ دیکھیں لوگوں کے کامنٹس اور ان کے ریاکشن سے آپ کو اندازہ لگا لیں کہ لوگ جب اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں ان کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پچھلے کئی سالوں میں ہمارے ہاں بہت ہائی پروفائل سوئسائڈز ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے ریلیجس لیڈر ہیں، ان کے بیٹے نے الجیٹلی خودکشی کی، ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کے بھائی نے خودکشی کی۔ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں ہزارہ ڈویژن کے مشہور و معروف، انہوں نے خودکشی کی۔ تو خودکشی ایک ایسی چیز ہے فارچونیٹلی جو کہ پریونٹیبل ہے، جس کی ہم روک تھام کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مطیب بھائی، جیسے آپ سوشل میڈیا پہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کے بارے میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے اور بہت سارے لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مین اسٹریم میڈیا جو ہے، نیشنل میڈیا، اس میں لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اخباروں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مینٹل ہیلتھ کو اور سوئسائڈ کو جیسے کہ ہمارے ڈراموں میں اور فلموں میں پورٹرے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور ایک پریونٹیبل ڈیتھ، یہ بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سوئسائڈ ایک پریونٹیبل ڈیتھ ہے۔ یہ وہ موت ہے جس کو ہم شاید روک تھام کر سکیں اگر ایز اے سوسائٹی ہم مل جل کے کام کریں۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ وہ لوگ یا وہ فیملی جنہوں نے اس طرح کے کیسز میں کسی کو کھو دیا ہے، تو یہ تو ایک بڑا ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ٹائم ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان فیملیز کے لیے جنہوں نے خودکشی کی وجہ سے خاص طور پہ کسی کو کھو دیا۔ تو ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی، خودکشی کے ذریعے کسی کو کھو دینا ناقابل یقین حد تک تکلیف دہ ہے۔ ایز اے ڈاکٹر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کرے تو اس کے فیملی میں باقی جو لوگ ہیں ان کے اندر سوئسائڈ کا رسک جنرل پاپولیشن کی نسبت تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فیملی کے اندر سیلف بلیم اور گلٹ کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیملی
पेशेवर लोगों यानी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए जो मायूसी, नाउमीदी, गिल्ट के जज्बात हैं इनको नेविगेट करने में या इनका मुकाबला करने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे लोगों के जिनकी फैमिली के किसी बंदे ने खुदकुशी की है और वो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ ख्यालात शेयर करते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। सर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात आपने शेयर की हैं। ये वो मालूमात हैं जो यूजुअली कम शेयर होती हैं और इनका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना इंतहाई ज़रूरी है। तो सर लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसी ऐसे शख्स को जो इस टाइम हमारा प्रोग्राम देख रहा हो या हमें सुन रहा हो और वो इस फेज़ से गुजर रहा हो या खुदकुशी वाले फेज़ से गुजर रहा हो या इस किस्म के ख्यालात से नबत आजमा हो, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम यही है कि अगर आप जदोजहद कर रहे हैं, इन ख्यालात के साथ नबर्द आज़मा हैं, तो ये जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ मदद के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। पहला कदम ये होगा कि कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर आप एतमाद करते हो, आपकी फैमिली मेम्बर, आपका कोई दोस्त, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई प्रोफेशनल जैसा कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, उसके साथ जाके आप इस मौजू के ऊपर बात करें। जब आप बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ख़ुदकुशी के ख्यालात आना एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये किसी बीमारी की निशानी हो सकती है और दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को ख़ुदकुशी के ख्यालात आते हैं और सही मदद के ज़रिए लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मौजू के ऊपर बात करना और बाकी चीज़ें बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह फिर जाती जाएंगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। आपका भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम लोगों ने आज सुसाइड और खुदकुशी जैसे हसास और सेंसिटिव टॉपिक पे बातचीत की है। नाज़रीन, ये वो टॉपिक हैं कि जिन पे बहुत कम बात होती है, माशरे में बहुत कम अवेयरनेस है। इनकी अवेयरनेस के लिए इस तरह के टॉपिक्स पे रेगुलर बेसिस पे डिस्कशन होनी चाहिए, प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए, न सिर्फ प्राइवेट लेवल पे बल्कि पब्लिक लेवल पे भी, और एक पॉलिसी बननी चाहिए कि जिसमें इस पे प्रॉपरली गाइडलाइंस दी जा सकें। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैंने आज खुदकुशी और सुसाइड के टॉपिक पे जितना मैक्सिमम पॉसिबल सर के साथ डिस्कस कर सकता था मैंने इसे कवर करने की कोशिश की। अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।